بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود ہم پڑھ رہے ہیں اور 56 نمبر آیا مبارکہ سے آج شروع کریں گے۔ 5واں رکوع ہے 12ویں پارے کا اور سورہ ہود کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ حضرت ہود کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک قرار دکھایا، انہیں نصیحتیں کی، یکتا و واحد خدا کی عبادت کی طرف بلاتے رہے اور ایک عرصہ ان کو تبلیغ کرتے رہے، اور ویسے ہوا جیسے عام طور پر ہوتا ہے، کم لوگ ان پر ایمان لے کے آئے، اکثر لوگوں نے ان کی مخالفت کی، دشمنی کی اور انہیں پریشان و تنگ کیا۔ جب بھی وہ اللہ کی طرف بلاتے ان کا مذاق اڑاتے اور طرح طرح کے آگے سے بہانے بناتے اور دلیلیں دیتے، جس کا کچھ ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ہود نے ان کو بتایا اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، استغفار کرو، توبہ کر لو، جو غلطیاں ہوئی ہیں معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ اس سے درگزر کر دے گا۔ لیکن انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسی آپ کر رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں انی توکلت علی اللہ، میں نے تو بھروسہ کیا ہے اپنے اللہ پر، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے توکل کیا اللہ پر جو میرا بھی تمہارا بھی رب ہے، میرا تو بھروسہ اس پر ہے۔ سو میں تمہیں نصیحت کر چکا ہوں، تمہیں جب تک اللہ کا حکم ہے نصیحت کرتا رہوں گا۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا جس کا ذکر ہم نے پڑھا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کی طرف جانے کا رستہ بتا رہا ہوں، تم نہیں مانتے تمہاری مرضی، میرا تو بھروسہ اسی پر ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی جاندار زمین میں نہیں ہے مگر اللہ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے۔ آخذن پکڑے ہوئے ہے، بناصیتها پیشانی، یعنی پیشانی پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول اور اختیار میں ہے، کوئی بھی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، اور تم اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہو گے تو تم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تم نہیں مانتے تو اس میں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب تو سیدھے رستے پر ہے، یعنی اگر تم سیدھے رستے پر چلتے رہو گے تو وہاں تمہیں میرا رب ملے گا۔ اپنی مرضیاں کرو گے، اپنے خیال کے مطابق زندگیاں گزارے گو، یا جس کو تم سمجھتے ہو کہ وہ ٹھیک ہے، جو وے آف لائف تم نے اپنایا ہوا ہے، اگر اس کو تم سے سمجھتے ہو ٹھیک تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے والا رستہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف جانے والا رستہ تو وہ ہے جو سیدھا رستہ ہے اور جس کی میں تمہیں تلقین کر رہا ہوں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے روگردانی کی، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں نے تو تمہیں پہنچا دیا جس چیز کو دے کر مجھے بھیجا گیا تھا، یعنی جو چیز مجھے پہنچانے کے لیے رسول بنایا گیا تھا اور تمہیں بتانے کا حکم دیا گیا تھا، تم تک پہنچانے کا کہا گیا تھا، تبلیغ کرنے کا کہا گیا تھا، وہ میں نے کر دی ہے۔ اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، اب آگے تمہاری مرضی ہے، تم روگردانی کر رہے ہو، منہ پھیر کے دوسری طرف بھاگ رہے ہو، میری بات کو نہیں مان رہے، تو وہ تم خود دیکھ لو، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میرا رب جان نشین بنا دے گا ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی، یعنی اگر تم اللہ کے احکام نہیں مانو گے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرو گے اور ایمان قبول نہیں کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں وہ ختم کر دے گا، ایک اور قوم کو لے آئے گا، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی ہوگی، فرما بردار ہوگی، اللہ کو ماننے والی ہوگی۔ تو یہ تو ایک طریقہ یعنی قدیم زمانہ سے چلتا آ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمجھو کہ یہ طریقہ ہے، اگر کوئی قوم نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر کے اگلی قوم کو لے آتا۔ اس لیے اگر تم میری بات نہیں مان رہے تو
بس پھر تم یہ سمجھو کہ اب تمہارے آخری دن ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ تم ایمان نہیں لے کے آ رہے اور تم اپنی مرضی کر رہے ہو تو اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب تو ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اس نے ایک اصول بنایا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس نے مہلت دی ہے تمہیں اور نگہبانی وہ فرما رہا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور صحیح درست رستے پر چلتے رہو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے سارا کچھ، پھر تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا۔ اب یہاں تک جتنی آیات مبارکہ ہیں ہم نے دیکھا کہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کس قدر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں، بار بار تلقین کرتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، اور یہ ہم نے تو اس کو 2 دنوں میں، یعنی یہ آیات مبارکہ تھوڑے سے وقت میں پڑھ لی، لیکن ان کی زندگی گزری ہے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے، کبھی کسی طرح جا کر، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی طرح اس کو سمجھاتے ہوئے، کبھی کسی طرح، اور ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ایک عمر گزر گئی، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بس ہو گئی، اب جو حکم تھا وہ پورا ہو گیا، اب یہ ایمان قبول نہیں کر رہے اور اپنی ہٹ درمی پر قائم ہیں، تو اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ عذاب تھا آندھی طوفان کا عذاب، سخت ہواؤں کا عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب ان پر بھیجا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آیا، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے ہود کو بھی بچا لیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے ان کے ساتھ ان کو بھی بچا لیا۔ حضرت ہود اور جو حضرت ہود کے ساتھ مومنین تھے، ایمان لانے والے، سب کے سب اس عذاب سے بچ گئے۔ برحمت منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وگرنہ جب سب پر عذاب آ رہا تھا تو درمیان وہ بھی رگڑے جاتے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام، چونکہ وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، اور وہ جو لوگ ایمان لانے والے تھے، ان کو اپنی رحمت سے تمام عذاب کی جو کیفیات اور صورتیں تھیں ان سے محفوظ رکھا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو سخت ہولناک عذاب سے بچایا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اب آخری حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعہ کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر اس کا نتیجہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ہود اور اس کی قوم عاد جو تھی، یہ سارے کا سارا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے، اور پھر یہ بھی کہ عرب کے اندر ان کے آثار موجود تھے، آثار قدیمہ ان کے موجود تھے وہاں پر، اور لوگ جب سفر کرتے تو وہ وہاں جاتے اور دیکھتے کہ یہ قوم عاد کے آثار ہیں، یہ وہ کھنڈرات ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں کبھی بڑی سویلائز قوم بستی تھی، اور بڑا جو ہے وہ ایک عجیب طرح کا معاشرہ رہتا تھا، جو یہ بھی جانتے تھے، ان کو یہ بھی علم تھا، لیکن آج وہ کھنڈر ہے۔ تو اشارہ کیا گیا ہے وَتِلْكَ عَادٌ، یہ قوم عاد ہے، دیکھ لو، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، انکار کر دیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر اس شخص کے حکم کی جو تکبر کرنے والا تھا اور سرکش تھا، یعنی متکبر، اکڑ خاں، غرور میں مبتلا شخص، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے سامنے سرکشی کرنے والا، نہ ماننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو قبول نہ کرنے والا۔ تو قوم اس کے پیچھے چلی اور انہوں نے اس کی باتیں مانی، اس کا حکم مانا۔ تو یہ دیکھ لو، جو بھی ان کے پاس پیغمبر آئے ان کو نصیحت کرتے رہے، ان کی نافرمانی کی، اب تمہارے سامنے ان کا انجام ہے کہ کیسے وہ لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کا پیچھا کرے گی، یعنی لعنت ایسی مستقل مزاجی کے ساتھ ان کے پیچھے لگ گئی کہ دنیا میں بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی اور آخرت میں بھی۔ اب دنیا میں پیچھا نہ چھوڑنے کا مطلب ایک تو جو عذاب ہوا سو ہوا، اب ہم ذکر پڑھ رہے ہیں قیامت تک ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دور کے، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دور کر دینا اور عذاب کا نازل ہونا، اور ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایسی لعنت ان کے پیچھے پڑی
ایسا عذاب ان کے پیچھے پڑا جس کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے اور آج بھی ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ لعنت ان کے پیچھے چلتی رہے گی۔ الا ان عادا کفروا ربہم، خبردار سن لو بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، کفروا انکار کیا ربہم اپنے رب کا، الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار دوری ہے عاد کے لیے جو قوم ہود تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو عاد تھی اس کو دور کر دیا گیا، یعنی دوری ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے، اللہ تعالیٰ کی بخشش سے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو میرا نافرمان ہوگا، میرے انبیاء کی بات نہیں مانے گا، میں پھر اس سے اپنی نظر کرم کو دور کر لیتا ہوں، اپنی نظر رحمت کو اس سے ہٹا لیتا ہوں، پھر لعنتیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، پھر نحوستیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، پھر مصیبتیں اور پریشانیاں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو بالکل چھوڑ دیتی ہے اور اللہ کی رحمت اس سے دور چلی جاتی ہے۔ جب قوم عاد کا یہ حال ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا یہ حال ہوا، تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی اپنی نظر کرم نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہم اس کو سینے سے لگائیں اور اطاعت کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔